أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19، یہ دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیات میں یہ واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی جوانی اور شباب کی عمر کو پہنچ گئے، 30 سال عمر ہو گئی عین جوانی میں، تو اسی بیچ میں ان کے ہاتھ سے ایک حادثہ ہو گیا اتفاقی طور پہ، اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ 2 آدمی لڑ رہے تھے اور وقت ایسا تھا کہ پورا شہر سویا ہوا تھا، قیلولے کا وقت تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک تو فرعونی ہے، فرعون کا آدمی ہے، اور دوسرا وہ بنی اسرائیلی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور یہ فرعونی جو ہے وہ اس پہ ظلم کر رہا ہے بنی اسرائیلی پہ. تو یہ دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام گئے اور ان دونوں کو چھڑانے کی کوشش کی کہ الگ ہو جائیں، لیکن جو فرعونی تھا ظلم کر رہا تھا، اس نے اس کوشش کو قبول کرنے سے انکار کیا. موسیٰ علیہ السلام نے بطور تنبیہ اور اصلاح کے ایک مکہ مار دیا، تو فقضى علیہ، اور اس کا کام اسی میں تمام ہو گیا، ختم. چونکہ یہ عمل ارادتاً نہیں تھا، قصداً نہیں تھا، عمداً نہیں تھا، غیر ارادی طور پہ ہو گیا. اس لیے شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے کسی طور پہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر کوئی الزام نہیں آ سکتا تھا. لیکن چونکہ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے جتنے مقرب ہوتے ہیں، ان کو معمولی بات بھی بہت بڑی نظر آتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا قرب ہوتا ہے نا. تو ایسا بندہ بہت زیادہ محتاط ہوتا ہے، خوفزدہ رہتا ہے ہر وقت، کہیں مجھ سے مقامات قرب نہ چلے جائیں، اللہ کا قرب مجھ سے دور نہ ہو جائے. تو فوراً اس فعل پہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو گئے اور کہا کہ یہ تو شیطان نے اپنی خوشی والا ایک عمل کر لیا، اور اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے. اسی وقت اللہ پاک نے فغفر لہ، ان کو معاف کیا. اب دیکھیں یہاں بات کو سمجھے کہ علمی بات، آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے یا کوئی آپ سے کل پوچھ سکتا ہے کہ بھئی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا اس فعل میں کوئی قصور نہیں تھا، یہی کہا نا، مجرم نہیں ہے وہ. تو جب وہ مجرم نہیں، وہ قصوروار نہیں، کوتاہی نہیں ان کی، تو پھر ان کا اللہ سے کہنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بڑا آدمی جب کوئی عمل کر لے قصور نہ بھی ہو، وہ کہتا ہے بس معاف کیجئے گا اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہو نا. لیکن ظاہر سی بات ہے قصور تھا تو نہیں. تو اللہ پاک نے جواب میں کیوں فرمایا فغفر لہ کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام ہم نے تمہیں معاف کر دیا. تو معافی تو اس وقت ہوتی جب قصور ہوتا نا، قصور تو نہیں ہے. اللہ پاک کا ان سے یہ کہنا کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، یہ کس اعتبار سے، یہ اس نقطے کو سمجھے دوستوں. یہاں مفسرین نے نقطہ لکھا ہے کہ مقربین جو ہوتے ہیں اللہ کے محبوبین،
ان کو بعض دفعہ تسلی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک یہ ایسا جملہ نہ سن لے جس میں ان کی معافی کی وضاحت ہو. سمجھ میں آ گئے؟ یہ ایسا جملہ سن کر مطمئن ہوتے ہیں. یہ تسلی کا کلمہ ہوتا ہے، ان کے قصور کی طرف اشارہ نہیں ہوتا. یہ تو ہم چونکہ بالکل آج ایک غیر احتیاط زندگی ہے، تو جاتے جاتے کسی سے لات لگ گئی، کسی پہ پیر لگ گیا تو بس دیکھ لیں گے اس کو لیکن چلے جائیں گے. لیکن جو تربیت یافتہ ہو، بنے ہوئے لوگ ہو، وہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً مڑ کے اسے کہیں میں معاف کیجئے گا بھائی، معاف کیجئے گا. اور جب وہ کہیں ہاں بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ، تو تب جا کے اطمینان ہوتا. یہ ایک فطری انسانی زندگی ہے دوست. تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے مقرب ہے، اللہ کے محبوب ہے، تو اللہ پاک جانتے ہیں اپنے بندوں کا مزاج کہ اس بندے کو تسلی کب ہوگی؟ جب ہم ان کے لیے معافی کے الفاظ کہیں گے. سمجھ میں آئی بات دوست؟ یہ اصل بات. خیر معافی تو ہو گئی، مل گئی، اور یہ بندہ مر گیا، مارا گیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں سے چلے گئے، اور وہ جو بنی اسرائیلی تھا وہ بھی وہاں سے چلا گیا. اب اس بندے کی لاش یہاں پر مل گئی، اور فرعون کے آدمی آئے، دیکھا بھئی ایک آدمی مرا ہوا پڑا ہے. کس نے مارا، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کچھ اندازہ بھی نہیں. اس لیے کہ واقعہ ایسے وقت میں ہوا کہ پورا شہر سو رہا تھا. تفتیش شروع ہو گئی کہ بھئی اس جگہ پر ایک بندہ اور ہمارا بندہ قتل ہوا ہے، اور قاتل کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا. کسی کا ذہن بھی نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوا ہوگا. اب اس پہ خاموشی ہے اور تفتیش چل رہی ہے. فرعون کے جو لوگ تھے، CID تھی، وہ ڈھونڈ رہی ہے کہ بھئی کیا معاملہ ہوا. اور اس دوران اللہ کی شان دیکھے کہ جب اگلا دن آیا، اگلے دن ایک اور واقعہ پیش آیا. اور یہ جو دوسرا واقعہ پیش آیا ہے، اس کو آج کی ان 2 آیات میں، اس میں بہت بڑی عبرت کی باتیں ہیں، ہمارے لیے سبق کی باتیں ہیں. آپ حضرات توجہ فرمائیں. ان آیات کا ترجمہ ہے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. اگلے دن جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام شہر میں اس اندیشے کے ساتھ نکلے کہ ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے. یہ بات تو پھیل گئی نا کہ بھئی ایک قتل ہوا ہے، مجرم کی تلاش جاری ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ چلا کہ بھئی تلاش ہو رہی ہے. تو اس اندیشے کے ساتھ دل میں ایک کیفیت تھی اندیشے کی، اس کے ساتھ گھر سے باہر آئے. تو فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ. اگلے دن کیا دیکھا کہ وہی بندہ جو گزشتہ دن موسیٰ علیہ السلام سے جس نے مدد مانگی تھی نا لڑائی میں، وہی بندہ ایک اور آدمی سے لڑ رہا ہے. وہی بندہ، اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی کہا کہ آ کے مجھے بچائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہی بنی اسرائیلی جس کی کل پٹائی ہو رہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے چھڑانے کے چکر میں مکہ چلایا، اور کون مر گیا؟ فرعون کا ایک قبطی بندہ مر گیا. دیکھا وہی بنی اسرائیلی پھر لڑائی میں، اور لڑائی کے دوران اس کی پھر نظر پڑی موسیٰ علیہ السلام پر، تو کیا کہا کہ آئیے مجھے بچائیں. تو اب آپ خود بتائیں کہ ایک بندے کو آج آپ نے چھڑایا، اگلے دن پھر وہ حالت لڑائی میں نظر آئے گا، تو آپ کا ذہن کیا کہے گا کہ جھگڑالو کون ہے؟ یہی ہے. یہ کل بھی لڑ رہا ہے، آج بھی لڑ رہا ہے، تو مقصد یہ کہ گڑبڑ اس بندے میں. تو طبعاً فطرتاً موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات لگی بری کہ کل تک تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ چونکہ بنی اسرائیلی ہے، کمزور عاجز ہے، وہ قبطی اس پہ ظلم کر رہا ہے. آج اس کا جھگڑا بتا رہا ہے کہ جھگڑالو یہ ہے. تو یہ سوچ کر موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو قال له موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا انک لغوی مبین، تم تو بالکل واضح طور پہ بھٹکے ہوئے آدمی ہو بھائی، جھگڑالو آدمی ہو، واضح قصوروار تم ہو. اپنے بندے سے کہا. اب غور کیجئے گا دوستو،
قصوروار اس لیے کہا کہ کل بھی جھگڑا تم کر رہے ہو، آج بھی تم کر رہے ہو، لیکن جب دیکھا تو صورتحال وہی تھی کہ کل بھی قبطی اس کی پٹائی کر رہا اور آج بھی ایک قبطی اس پہ ظلم کر رہا. تو ظالم دونوں دن کون تھے؟ قبطی تھے، فرعون کے لوگ تھے. ظلم پچھلے دن بھی فرعون کے آدمی نے کیا، آج بھی فرعون کا آدمی کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ صرف یہ تھا کہ بھئی ہر وقت جھگڑے میں تم ہی کیوں نظر آ رہے. لیکن جب قریب پہنچے تو صورتحال واضح ہو گئی کہ جھگڑا تو ہمارا بندہ دوسرے دن کر رہا ہے لیکن پٹ وہی رہا ہے، ظلم اسی پہ ہو رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جا کے ظالم کا ہاتھ پکڑنا تھا نا، ہے نا، روکنا تو ظالم کا ہاتھ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام یہ جملہ بولتے ہوئے کہ تم تو بڑے جھگڑالو آدمی ہو، اپنے آدمی سے کہا، لیکن ہاتھ کس کا روکنا چاہ؟ آپ لوگوں کو نہیں آ رہی سمجھ میں؟ بھائی جملہ تو اپنے بندے کو کہا نا، ناراض ہو کے، بنی اسرائیلی کو، لیکن ہاتھ کس کا روکنا ہے؟ قبطی کا، فرعونی کا روکنا ہے. اب یہ کہتے ہوئے آگے جا رہے ہیں تاکہ اس قبطی کا ہاتھ روک لے. فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ ہاتھ پکڑ لے اس شخص کا جو ان دونوں کا دشمن تھا. دونوں سے مراد موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہے اور اس بنی اسرائیلی کا بھی دشمن ہے، اس لیے کہ قبطیوں کی دشمنی تو پورے بنی اسرائیل سے تھی نا. تو لہٰذا اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے بڑھے تاکہ اس قبطی کا ہاتھ پکڑ لیں. لیکن ڈانٹ کس کو پڑ چکی تھی؟ بنی اسرائیلی کو نا. تو اب آپ خود بتائیں، اب مثال کے طور پہ دو ساتھی بیٹھے ہیں اور یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور میں ان میں سے ایک کو ڈانٹتے ہوئے جا رہا ہوں، لیکن ارادہ یہ کہ پکڑنا دوسرے کو ہے، لیکن میرے جانے کے اس اسٹائل اور انداز سے خطرہ کس کو زیادہ لگے گا؟ جس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے نا، ہے نا، جس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے. اور ڈانٹ پڑ رہی تھی بنی اسرائیلی کو. تو اس نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تیور بدلے ہوئے ہیں اور قریب آ رہے ہیں اور ڈانٹ بھی مجھے رہے ہیں، تو اس کو لگا کہ شاید آج باری کس کی ہے؟ آج میری ہے، آج مکہ مجھے پڑے گا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اس کو نہیں کہ ہاتھ تو اسی ظالم کا ہی روکنا تھا، لیکن صورتحال یہ بن گئی. تو اس اللہ کے بندے نے بغیر سوچے سمجھے، اس بنی اسرائیلی نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے آج پھر چھڑانے آ رہے ہیں، اس نے فوراً کیا کہا، یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. وہ بھانڈا اس اللہ کے بندے نے پھوڑ دیا. کہ اے موسیٰ آج کیا ارادہ ہے؟ کل جس طرح اس بندے کو قتل کیا تھا آج مجھے مارنا چاہتے ہو؟ سمجھ میں آئی بات؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو دوسرے کو روکنے جا رہے ہیں، اس کی جان بچانی ہے. اس اللہ کے بندے نے یہ جملہ بول دیا، کہا کہ کل جس طرح اس بندے کو مارا آج مجھے مارنا چاہتے ہیں. اور پھر کہا ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اس ملک مصر کے اندر بڑے بننا چاہتے ہیں، زوراور بننا چاہتے ہیں. وما تريد ان تكون من المصلحين، اور آپ اصلاح اور اتفاق نہیں کرانا چاہتے. یہ ساری باتیں بنی اسرائیلی کر رہا ہے، جس کی جان موسیٰ علیہ السلام نے کل بھی بچائی، آج بھی بچانے کے لیے جا رہے تھے. تو اس کے اس جملے سے ظاہری سی بات ہے کچھ ہونا نہ ہونا تھا، لیکن ایک نقصان تو ہو گیا. کیا نقصان ہوا؟ کہ کل کی بات کا پتہ چل گیا کہ کل کے اس بندے کا قاتل کون ہے. اس کے کان کھڑے ہو گئے سامنے والے کے. اس نے کہا او ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر میں جو تفتیش چل رہی ہے اور کل جو ہمارا بندہ مقتول ملا ہے اس کے قاتل اور کوئی نہیں، موسیٰ علیہ السلام. اور یہ بات اس کی وجہ سے کھل گئی. آپ بات سمجھ گئے؟ خیر، یہ دو آیتیں. ایک بات تو میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا. موسیٰ علیہ السلام اگلے دن شہر میں نکلے صورتحال کو دیکھنے کے لیے، تو اللہ پاک فرما رہے ایک خوف تھا ان پر.
ایک خوف کی حالت میں نکلے، اندیشہ۔ اب دیکھیں، جس بندے کو اللہ پاک نے نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہوتا ہے، ان کے دل میں مخلوق کا ڈر نہیں ہوتا۔ بات کو سمجھے، بہت اہم بات ہے۔ پیغمبر کے دل میں، نبی کے دل میں، رسول کے دل میں غیر اللہ کا ڈر کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے دل میں نعوذ باللہ اگر اللہ کے غیر کا ڈر ہو تو یہ سب سے بڑا اپنے وقت کا اللہ کا داعی کیسے بنے گا؟ یہ تو تصور نہیں ہے کہ ان کے دل میں اللہ کے غیر کا ڈر ہو، خوف ہو، پریشانی ہو۔ لیکن یہاں فرمائے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خوف تھا۔ اب دیکھیں، بات سمجھیں، یہ ہے انسان کا طبعی خوف۔ بات سمجھ گئے؟ یہ کیا کہلاتا ہے؟ طبعی خوف۔ طبعی خوف وہ ہے جو انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اور یہ واضح طور پہ دلیل ہے کہ جتنے پیغمبر دنیا میں آتے ہیں وہ باعتبار ذات کے ان کے ساتھ تمام تقاضے بشریت کے لگے ہوتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے بھوک بھی لگنی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، پیاس لگے گی، پانی بھی پینا ہے، اور جسم میں درد بھی ہو سکتا ہے، بخار بھی ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام پہ جادو بھی کیا گیا، یہ ساری چیزیں نا۔ آپ نے نکاح بھی فرمائے، آپ کی اولاد مبارکہ بھی تھی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے دوستو، یہ بشریت کے تقاضے ہیں، اور باعتبار بتقاضۂ بشریت انسان اگر طبعی طور پہ ڈر جائے تو اس سے اس کے مقام اور مرتبے پہ کوئی فرق نہیں پڑے۔ اب ایک مثال دوں سمجھانے کے لیے، حالانکہ یہ مثال بھی بہت کمزور ہے، پیغمبر کا مقام تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایک ایسا شخص آ جائے جو دنیا کا سب سے بڑا پہلوان ہو، ریسلر ہو، نمبر 1 ہو، ورلڈ چیمپئن ہو، اور وہ کسی مجلس میں بیٹھا، اس کا منہ اس طرف ہو۔ اب یہ وہ شخص ہے کہ پوری دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے کہ اس کے مقابلے کا دوسرا نہیں ہے، لیکن اچانک کسی نے پیچھے سے جا کر ایک پلاسٹک کا بنا ہوا جعلی سانپ اس کے کندھے پر پھینک دیا، تو یہ کیا کرے گا؟ چھلانگ مارے گا؟ نہیں مارے گا، ایک اچانک گھبرا جائے گا نا۔ پلاسٹک کی چیز کو دیکھ کر اس کو لگے کسی نے مجھ پہ سانپ پھینک دیا، وقتی طور پہ ایک دم گھبرائے گا، لیکن پھر حواس کو قابو کر لے گا، جلدی قابو میں آئے گا۔ لیکن اگر ہم جیسا کمزور ہے اور اس کو کسی نے پھینک دیا تو ہم تو وہ نیو ٹاؤن مسجد تک تو بھاگیں گے کم از کم نا، اس لیے کہ ہماری وہ طاقت نہیں۔ اب اس پہلوان کے تھوڑے سے چھلانگ لگانے سے کوئی اس کو ورلڈ چیمپئن سے نکالے گا دوست؟ نہیں نکالے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کی طبیعت اور فطرت ہے کہ اس کو اچانک اگر آپ ہاتھ لگائیں، آواز لگائیں، یہ ایک دم گھبرا جاتا ہے، پھر حواس پہ قابو پا لیتا ہے۔ یہ بشریت کے تقاضے ہوتے ہیں، اس سے اس انسان کے مقام مرتبے پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات جتنی بلند ہے، پوری انسانیت مل جائے وہ ان کے پیر کے خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن بتقاضۂ بشریت بہت ساری باتیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لہٰذا اگر یہاں پر آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک اندیشہ تھا، تو خدا نخواستہ آپ فرعون سے ڈرتے نہیں تھے، فرعون کا ڈر نہیں تھا، لیکن وہ طبعی بات اندر بیٹھی ہوئی تھی، ایک طبعی بات، اور اس طبعی بات کی وجہ سے آپ کے نبوت والے مقام پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا ہے۔ دوست بات سمجھ میں آ گئی دوست؟ ایک بات۔ دوسری بات آخری عرض کرتے ہیں کہ ایک جملہ آپ نے بڑوں کا سنا ہوگا، بڑا قیمتی ملفوظ ہے کہ جس پر احسان کرو، جس پر احسان کرو، آگے کوئی اس جملے کو پورا کر سکتا ہے؟ جی، اس کے شر سے بچو۔ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، یہ بڑوں کی بات ہے دوست۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت اس طرف اشارہ ضرور کر رہی ہے دوست۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے پر احسان کیا تھا نا گزشتہ کل، اس کی جان بچائی تھی نا،
اور اسی کی وجہ سے وہ قبطی مارا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام تو اس کے محسن تھے، لیکن جس پر احسان کیا اسی شخص نے اگلے دن کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی اس خفیہ پوشیدہ بات کو کھول دیا اس نے. یہ ہوتا ہے دوست. اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا اس دنیا میں کسی کے ساتھ اچھائی کریں، کبھی بھی یہ سوچ کر مت کریں کہ کل یہ مجھے اس کا بدلہ دے گا، صلہ دے گا. اللہ کے لیے کریں اور اللہ سے اس کے اجر کی امید رکھیں. اس لیے کہ دنیا کی ریت اور مزاج یہ ہے دوستو، آپ خود آزمائیں گے اس کو کہ آپ جس کے ساتھ اچھا کریں گے، سب نہیں لیکن عمومی مزاج یہ ہے کہ جس پر آپ نے احسانات کی بارش کی ہوگی اس کا دل آپ کے لیے صاف نہیں ہوگا دوستو. بہت کم ہوتا ہے. احسان مند لوگ بہت کم، احسان فراموش لوگوں کی طویل فہرست ہوتی. اس لیے جس کے ساتھ اچھا کرے تو اللہ کے لیے کریں، للہ فی اللہ کرے. پھر اس سے اگر کوئی صحیح غلط اچھا برا پہنچ بھی جائے گا تو تکلیف نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کو لگے کہ بھئی جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا اس فہرست میں وہ بندہ بھی نظر آ رہا ہے جس پر آپ نے احسانات کیے ہیں، تو دل کو تکلیف ہو جاتی ہے دوست. اس لیے احسان انسان اللہ کے لیے کرے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جس طرح ہر ہفتے مستورات کی اصلاحی مجلس ہوتی ہے، تو کل بھی انشاءاللہ صبح 11 سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کا اصلاحی بیان ہوگا، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی. ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.